السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو سیرہ کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پچھلی قسط میں ہم نے عبداللہ بن ابی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ گفتگو کا ذکر کیا تھا، جس کے بارے میں حضرت زید بن ارقم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تھی اور آپ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو مدینہ کی طرف چلنے کا حکم دے دیا تھا، چنانچہ سب مدینہ کی طرف چل پڑے، مگر حضرت عائشہ اپنے ہودج میں نہیں تھیں۔ اسلامی فوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ یہ سب اتنا چلے کہ تھک گئے اور اگلے دن بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ تیز نکل آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کچھ دیر رک کر آرام کر لیں۔ سب لوگ جب آرام کرنے کے لیے اونٹوں سے اترے تو لیٹتے ہی سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ لوگ سو جائیں اور کسی کو اب سفر میں باتیں بنانے کا موقع نہ ملے، کیونکہ اگر لوگ جاگتے رہتے تو منافق اور باتیں کر کے پریشان کرتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی پہنچا اور آ کر کہا کہ آپ تک زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹ بات پہنچائی ہے۔ زید تو ابھی چھوٹا ہے۔ اس کے منافق ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ زید ابھی چھوٹا ہے، اس کی بات کا یقین نہ کریں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا اور اس پیغام میں بتا دیا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا تھا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ضروری کام کے بعد واپس آئیں اور خالی میدان دیکھا تو پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا آگے جا کر مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ عائشہ ہودج میں نہیں ہیں تو ضرور واپس آئیں گے۔ وہ یہی سوچ کر زمین پر لیٹ گئیں۔ تھکی ہوئی تھیں تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام صفوان بن معطل تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو حضرت عائشہ کے لیے زمین پر بٹھا دیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ اس اونٹنی پر بیٹھ گئیں اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت صفوان جانتے تھے کہ میں اگرچہ مسلمان ہوں مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا رشتہ دار نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے سارا راستہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ابھی راستے میں ہی تھے۔ دور سے جب عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقوں نے حضرت عائشہ کو صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو ان کے دماغ میں فوراً خراب بات آ گئی اور انہوں نے کہا کہ نبی کی بیوی غیر مرد صفوان کے ساتھ، یہ تو جان بوجھ کر پیچھے رہ گئی تھیں اور دونوں پیچھے سے اسی لیے اب بعد میں آ گئے ہیں۔ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام عائد کر دیا۔ ایسے ہی منافق باتیں بنا رہے تھے۔ سب مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھیں کہ جب میں پہلے بیمار ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے، مگر اب تو میرے ساتھ زیادہ بات بھی نہیں کرتے اور چپ چپ سے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے نہیں بتایا کہ سارے مدینہ میں سب لوگ آپ کے بارے میں کتنی باتیں بنا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی حالت میں اپنی ماں کے گھر چلی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔
حضرت ابو بکر اور ان کی بیوی نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت حیران تھے کہ اس سلسلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کوئی پیغام لے کر کیوں نہیں آئے۔ جب کافی دن گزر گئے اور اللہ کا پیغام نہیں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے کہا کہ عائشہ کو چھوڑ دیں اور کسی اور سے شادی کر لیں، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اور کچھ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عائشہ کو نہ چھوڑیں اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں سارے اصحابہ اکرام سے کہا کہ کون ہے جو عبداللہ بن ابی سے ہمیں نجات دلائے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن عبادہ اور حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم عبداللہ بن ابی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے کہا، یہ عبداللہ بن ابی میرے قبیلے یعنی خزرج کا بندہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس کو ماریں۔ اس بات پر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عباد میں جھگڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشکل سے اس جھگڑے کو ختم کیا۔ پیارے بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معصومیت کیسے ثابت ہوئی اور عبداللہ بن ابی کا کیا انجام ہوا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے سیرہ کہانی میرے رہبر میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔